ایک میرے شاگرد نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کی لڑائی ہے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ ہمیں کر لینا چاہیے نا، ایک ملک ہے، باقی کافر ملکوں کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا، انڈیا کو کیا، فلاں کو کیا، فلاں کو کیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ضروری وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ میرے نوجوان کو پتہ چلے کہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ کیا ہے اور اسے تسلیم ہم کیوں نہیں کر رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں سے ناجائز بچہ کیوں کہا تھا اور آل اسلام کے سینے میں خنجر لگنے کی بات کیوں کی تھی، اور آج تک ملک پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ بات کیوں لکھی ہوئی ہے کہ سوائے اسرائیل کے لیے پوری دنیا میں کارآمد ہے، اسرائیل پہ اس پہ نہیں جا سکتے آپ۔ وجہ سنیں میرے نوجوانوں، آج تاریخ آپ بھول بیٹھے ہیں، اسرائیل نام کا اس دھرتی پہ کوئی ملک موجود نہیں ہے، یہ تو غاصب لوگ ہیں، یہ تو فلسطین ملک ہے۔ فلسطین میں یہودی آئے جرمنیوں سے مار کھا کے، جب جرمنی میں مار کھا کے آئے ادھر انہوں نے اپنی کالونی بنائی، اپنی زمین خریدی، میرے عرب مسلمان فلسطینی بھائیوں سے اپنی زمین خرید لی، تو زمین دے دی گئی، بیچ دی گئی، یہ زمین خریدتے گئے کالونیاں بنا لی اور کالونی پہ اپنے بندوں کو رہائش دے دی۔ تو کوئی ایشو نہیں ہے، دنیا میں لوگ جاتے ہیں پراپرٹی خریدتے بھی ہیں، لیز پہ بھی ملتی ہے، ملکیت پہ بھی ملتی ہے، لیکن ایک عرصہ گزرا جب یہ بڑی طاقت میں آ گئے تو اسی کو ملک ڈکلیئر کر کے اس نے اسرائیل بنا لیا۔ یہ کوئی دھرتی پہ ملک نہیں ہے کہ ان کا کوئی اپنا ملک ہے، کوئی اپنی کنٹری ہے، کوئی اپنا علاقہ ہے۔ یار کل میرے گھر میں کوئی آئے اور میرے گھر میں ایک جگہ اس کو میں بیچ کے دے دوں، وہ اپنی ریاست ڈکلیئر کر لے، اس سے بڑی غداری اور کیا ہوگی؟ اور آج ہم اس کے توپ طوفانچے کی وجہ سے، اب ہم اس کے جنگی ہتھیاروں کی وجہ سے یہ ڈھیر ہو جائیں اور ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ اس لیے عرب دنیا کی اکثریت نے بھی تسلیم نہیں کی اور پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کی۔ یہ اسے رات میں نے بات بتائی، وہ لڑکا کہتا استاد جی اچھا ہم نے سمجھا اسرائیل ایک ملک ہے، میں نے کہا مسلمانوں کی کالونی خریدی اور اس پہ اپنا ملک بنا لیا، اسے ملک کہتے ہیں؟ یہ سیاست ہوتی ہے؟